دکھاتا نہیں، کیونکہ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ ہی نہیں۔ میں اس کی ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، وخر موسیٰ صعیقا۔ نقطہ سمجھیے گا، بڑی محنت سے رات میں نے 4 بجے یہ نقطہ تیار کیا، نقطہ سمجھیے گا۔ فلما تجلی، صورت اس کی ہے وہ دکھاتا نہیں، کیونکہ تیرے میرے پاس آنکھ نہیں اس نور کی تجلی کو برداشت کر، تیرے میرے پاس آنکھ نہیں، تیرے میرے پاس آنکھ نہیں۔ اگر میں کہوں کہ وہ بے صورت ہے، اس کی صورت ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر نبی کی حدیث غلط ہو جائے گی۔ میں اپنی زبان کو، اپنے علم کو غلط کہہ سکتا ہوں، نبی کے فرمان کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ سرکار فرماتے رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا۔ اب سنیے گا ذرا، نقطہ سمجھیے گا، پیار سے تشریف لائے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارا یہ گاؤں ہے نا، تو لوگ آتے ہیں لیٹ آتے ہیں، لیکن آپ پریشان نہیں ہو، آپ جلدی آئیں، میں آپ کو اسلامی عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ اب وسیم بھائی، عثمان بھائی بڑا عظیم جملہ سنیے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، رب کی بارگاہ میں موسیٰ نے 9 مرتبہ عرض کی، ربی آرینی انظر الیک، ربی آرینی انظر الیک، ربی آرینی انظر الیک۔ میں نے 3 مرتبہ یہ پڑھا کہ آپ سے بھی یہ بات آ جائے کہ اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ڈر کے بولو سبحان اللہ تو بولا ہے۔ اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ بے صورت ہے تو رب کی بارگاہ میں موسیٰ نے عرض کیوں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہے، جب قیامت برپا ہوگی، میدان محشر لگے گا، میزان پہ ہوگا فیصلہ، نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، سب کی تولی جائیں گی۔ تو میرا اور تیرا نبی فرماتا ہے کہ رب مجھے مقام محمود پر بٹھائے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ محمود مقام معبود کا ہے، محمود مقام معبود کا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ رب مجھے بٹھائے گا، حبیب اعلان کر مقام محمود پر تجھے بٹھاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میدان محشر میں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی جو خوشخبری ہوگی وہ یہ ہے کہ میرا رب اپنا دیدار میرے امتی کو کروائے گا۔ میں حدیث میں لا رہا ہوں۔ مولویوں نے غلط مشہور کیا ہے، اللہ سے مانگو جی، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے جی، بدعت ہے جی۔ میں نے کہا اس کا کوئی ہاتھ دکھا دے جس سے وہ ڈائریکٹ دیتا ہے، ڈائریکٹ دیتا ہے، ہاں ڈائریکٹ نہیں دیتا وہ، اس نے آگے وسیلہ رکھا ہے۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ پڑھ قرآن، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اٹلی سے جو تم نے سوال کیا تھا اسی کا جواب آ گیا، تیری آپ کی موجودگی میں وہ موضوع بھی آ گیا کہ چلو تیرا یہ بیٹا میرا اٹلی سے آیا ہے، اس نے سوال کیا تھا، اس کو جواب تو میں نے دیا تھا لیکن پھر میں دوبارہ دے دیتا ہوں، موضوع میں آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب کلام الہ زبان تیری ہے اعلان کر، جو رسول دے بولو،
ہر چیز پڑھے لکھے بڑے پنچایت بندے بیٹھے ہوئے یاد رہا جو دے رب یہ ظاہر کر رہا ہے میرا نبی جو چاہے دے دے نبی کا دینا میرا دینا ہے نبی کا دینا اس کا یہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن جو شان مصطفیٰ میں آیتیں ہیں اس کا ترجمہ غلط بیان کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں میں نے کہا چل ٹھیک ہے تو اس آیت کا غلط ترجمہ کرتا ہے وما آتاکم الرسول بس اتنا بتا دے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کا مطلب کیا ہے وہ کہے گا کہ اے حبیب اے محمد اگر یہ ککریاں تم نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی ہے میں نے کہا اللہ سدرہ سے اوپر ہے زمین میں کیسے آ گیا تو میرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا نبی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا نبی کا پکڑنا خدا کا تیرے نزدیک یہی ہے نا تیرے نزدیک ہے کنکریاں تم نے نہیں پھینکی وما رمیت اور یہ جو کنکریاں ہیں تم نے نہیں اس رمیت جبکہ میں نے ولیکن اللہ رما حبیب اعلان کر اللہ نے ماریاں ہیں کس نے ماری ہیں کس نے ماری ہیں اچھی بولو کس نے ماری ہیں اچھی بولو کس نے ماری ہیں اللہ ربی ارینی انظر الیکا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کیا موسیٰ کو نہیں پتا وہ بے صورت ہے جب وہ بے صورت ہے تو پھر کسے دیکھنا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ مشہری کے 9 مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا کی گئی 9 مرتبہ آتا ہے لن ترانی لن ترانی لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا اچھا مولا اتنا کرم کیا ہے کہ آواز سناتا ہے نہ جانے میں کیا پڑ گیا بھائی ایک پرندہ ہے پرندہ ہے بولتا ہے آواز آتی ہے کبوتر ہے اس کی آواز آتی ہے چڑیا کی آواز آتی ہے طوطے کی آواز آتی ہے ہاں ایک مخلوق ہے چونٹی کیڑی بولتی ہے اس کی آواز آتی ہے تجھے مجھے نہیں کیڑی کے بولنے کی آواز نہیں آتی تو پڑھ قرآن 3 میل کے فاصلے پر پیغمبر ہے سلیمان 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 ہائے ہائے ہے اللہ کا نبی اللہ کا رسول سلیمان جس کے ماتحت جنات ہوا ماتحت ہوا کو حکم کیا ہے ہوا اڑا میرا تخت وہ تخت اڑاتی ہے اس ملک میں لے جا اس جگہ پہ لے جا 80 گز کا تخت تھا سلیمان کا جس کو جنات ہوا اڑا کر لے جاتی ہے تخت پہ بیٹھ کر پیغمبر سواری کر رہا ہے کیونٹی بول کے کہتی ہے او میری ساتھ والی چوٹیوں اپنی سرنگوں میں داخل ہو جاؤ کہیں یہ نہ ہو کہ سلیمان کا قدم لگے ہم تباہ نہ ہو جائے برباد نہ ہو جائے داخل ہو جاؤ داخل چودھری ظہور بندہ وہ تڑپ جائے گا جو سنی ہوا جو حلالی ماں کا بیٹا ہوا تڑپ جائے گا جملہ بہت بڑا دے رہا اس کا قدم لگا ہم مر نہ جائیں تباہ نہ ہو جائیں برباد نہ ہو جائیں قرآن ہے اللہ کا نبی چھوٹی کی آواز سن کے مسکرانے لگا غلاموں نے پوچھا ہم میں سے بات کسی نے نہیں کی مسکرانے والی مسکرائے کیوں کہا کہ وہ 3 میل کے فاصلے پر چونٹی ہے جو اپنی سہیلیوں سے یہ کہہ رہی ہے اس پگلی کو یہ نہیں پتا کہ میں تخت پہ بیٹھ کے آ رہا ہوں کہ پیدل آ رہا ہوں سنیے گا نقطہ سنیے کہ بھائی میں تو تخت پہ بیٹھا ہوں پیدل تو چل نہیں رہا اچھا میں نے کہا موسیٰ سید المرسلین نہیں سلیمان سید المرسلین نہیں سلیمان سید الانبیاء نہیں سلیمان رب کا حبیب نہیں
سلیمان اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، رسالت اور نبوت اللہ نے دی ہے۔ اب نقطہ دل کی ترتیب میں لکھنا، شاید کہ اتر جائے آپ کے دل کے اندر میری بات۔ اندر تشریف لے آئے، اندر تشریف لے آئے، رستہ دے دیجیے میرا جانی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پاک وطن کی سرزمین سے الحاج الوقار قمر غریبی صاحب اللہ پر سلامت رکھے، آپ اٹھا کر سلام پیش کر رہا ہوں۔ توجہ سے نقطہ سنیے گا ذرا، تڑپ جاؤ گے، تڑپ جاؤ گے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمایا تب تو نیچے رکھو، رکھا نیچے اترے۔ علامہ بشیر صاحب اس چونٹی کو پکڑا جس نے کلام کیا، سبحان اللہ، اس چونٹی کو پکڑا جس نے کلام کیا، کلام کیا جس نے کلام کیا۔ جو بولی تھی میں نے کہا تو میرے نبی کو اپنا ہم سب کہہ رہا ہے، چونٹی بولے تو نہیں سن سکتا، نبی نے چونٹی کو سنا، اس کی آواز کو سنا، پھر ان ہزاروں چونٹیوں میں اس کو پہچانا، پھر پکڑ کے اپنی ہتھیلی پہ رکھا، کہا کیا محسوس کر رہی ہے؟ کہنے لگی آج اپنے آپ میں ناز کر رہی ہو۔ اس نے حضرت سلیمان نے پوچھا کیا ناز؟ کہنے لگی جو میرے ساتھ والیاں ہیں وہ تیرے قدموں میں ہیں، میں کتنی خوش قسمت ہوں تیرے ہاتھ میں بیٹھ کر نبوت سے کلام کر رہی ہوں، میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں تیرے ہاتھ میں بیٹھ کر نبوت سے کلام کر رہی ہوں، رسالت سے کلام کر رہی ہوں۔ اللہ سن ذرا بھائی، سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو پہچان دیا، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن ثابت کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے سوئی کے نکے کے کروڑ میں حصے کے مطابق اپنی تجلی کو پہاڑ پہ ظاہر کیا۔ تجلی ظاہر ہوئی، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، تجلی ظاہر ہوئی، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، جل کے راکھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بینائی چلی گئی۔ میں فرماتا دیکھ، جو ہی دیکھا بینائی چلی گئی، نبینا ہو گئے موسیٰ۔ اللہ میں نے کہا تھا تجھے دیکھنا ہے، رب نے فرمایا تو تجلی کو نہیں دیکھ سکا، خدا کو کیسے دیکھ لے گا؟ وہ تو اس تجلی کو نہیں دیکھ سکا جس کو میں نے پہاڑ پہ نازل کیا ہے۔ اب سوئی کا نکا کتنا سا ہوتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کروڑویں حصے کے مطابق، کروڑویں حصے کے مطابق۔ اب جملہ سنیے گا ذرا، دل کی ترتیب میں لکھیے گا، شاید کوئی اتر جائے آپ کے دل کے اندر میری بات۔ اللہ بیدائی چلی ہے، مولا تو کتنا حسین ہے، کتنا بے نیاز ہے، اپنا دکھاتا نہیں، دیکھنے کی آرزو کی بینائی بھی دے دی ہے۔ اللہ نہیں، اب میں نہیں کہوں گا میری بینائی واپس کر واپس۔ اللہ فرماتا نہیں تجھے شوق تھا دیکھنے کا، اب مولا نہیں، اب میں نہیں، میں تیری قدرت دیکھنا چاہتا ہوں تجھے نہیں، تیری قدرت دیکھنا چاہتا ہوں تجھے نہیں۔ اللہ میری بینائی واپس کر۔ اللہ نے سنی انسنی کر دی۔ مولا نا وہ یاد ہے تو نہیں کہا تھا کہ اگر کس کو نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا، چل میرا نہیں اس کے صدقے واپس کر دے۔ اللہ نے واپس کر دی بینائی۔ اب چودھری ظہور صاحب بینائی اتنی آ گئی کہ موسیٰ کی آنکھ کی طاقت اتنی ہو گئی کہ 30 میل کے فاصلے پر، پنجابی میں 3 میل کے فاصلے پر کوئی پرندہ اترے نا تو موسیٰ کو رب نے اتنی طاقت دے دی کہ موسیٰ اڑتے پرندے کو دیکھ کے بتا دیتے نر ہے نر ہے یا مادہ ہے۔ اللہ نے تجلی دکھائی ہے تو اتنی طاقت دے دی، جس کو جلوہ دکھایا ہے، جس کو تجلی دکھائی وہ اتنا پہچانے۔ اچھا اب تو پہچان سکتا ہے 30 میل کے فاصلے پر نر ہے یا مادی ہے؟ کون سا پرندہ کبوتر ہے، کبوتری ہے، طوطا ہے؟ ہاں نہیں نہ پہچان سکتا۔ اب ذرا سنیں یار، ذرا میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے
جس کا کلمہ موسیٰ نے بھی پڑھا ہے، جس کا کلمہ موسیٰ نے بھی پڑھا۔ اللہ رب الجلال فرماتا ہے حبیب جی سونیا سونیا سونیا۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی پاک کو 21 روحانی معراج ہے، 21۔ کسی نے لکھا 23، کسی نے 22 لکھا، یہ مختلف روایات ہیں۔ نبی پاک کو ایک جسمانی معراج ہوئی ہے جسے کہتے ہیں شب اسرا کا دلہا۔ آواز قدرت نہیں آئی، نوکر کو بھیجا، لے آ لے آ لے آ لے آ، کیوں؟ کچھ دکھانا ہے۔ جبریل بول کے کہتا ہے موسیٰ ساری زندگی تڑپتا رہا دیکھنے کے لیے، اس کو دکھایا نہیں۔ آواز آتی ہے جبریل خاموش ہو جا، موسیٰ اور ہے محمد اور ہے۔ وہ موسیٰ ہے جو دیکھنے کی آرزو کرتا ہے، یہ حبیب ہے جس کو میں دکھانے کی آرزو کر رہا ہوں۔ مجھے دیکھ لے ذرا، مجھے دیکھ لے ذرا۔ تو کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے؟ نا سن، حضور اپنی زبان سے اپنا میلاد کیسے پڑھتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جب مجھے حلیمہ لے کر نکلی، سبحان اللہ، اسی بات سے میں گیا تھا نبوت کی طرف۔ اب کتنی دلیلیں میں نے دی، ان دلیلوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں نکلا حلیمہ کے ساتھ، ایک طریقہ ہے کہ 2 دن کے بعد حضور کے 3 دن کے بعد، ایک طریقہ ہے کہ 1 دن اور 1 رات آمینہ کے پاس رہے، ایک طریقہ ہے کہ 2 دن 1 رات رہے، ایک طریقہ ہے کہ 3 دن 2 راتیں رہے حضرت سیدہ آمینہ کے پاس۔ میں نے تینوں روایتیں پڑھ دی تاکہ کسی کے ذہن میں شک نہ رہ جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نکلا حلیمہ کے ساتھ، جو 3 دن کا بچہ ہے وہ اپنی زبان سے مکے کی سرزمین پہ اعلان کر رہا ہے کہ جب میں حلیمہ کے ساتھ نکلا، سواری پہ سوار تھا، جس راستے سے گزر رہا ہوں، جس راستے سے گزر رہا ہوں، جس راستے سے گزر رہا ہوں، میرے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، اونٹ اونٹنی کو مبارکباد دے رہا ہے، اونٹ اونٹنی کو مبارکباد دے رہا ہے، گدھا گدھی کو مبارکباد دے رہا ہے، پرندہ پرندے کو مبارکباد دے رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک درخت دوسرے درخت کو مبارکباد دے رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا قافلہ حلیمہ کے ساتھ چلنے لگا، ہم ایک باغ کے پاس سے گزرے، اس باغ کی ساری کھجوریں جس سواری پہ میں سوار تھا اس سواری کی طرف جھکنے لگی، اس سواری کی طرف جھکنے لگی۔ کھجور کو ادب آ گیا، مولوی کو آج تک نہیں آیا۔ پتہ یہ چلا جن کو ادب نہیں آیا وہ اس کی ہیں، تو جن کو ادب آ گیا وہ 4 یاروں کے ماننے والے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے ادب والا ہونا ہے یا بے ادب؟ جی بولو، جی بولو، جی بولو۔ آنا نے اسی اپنی مردی نال بولے ارے ادب والا ہونا ہے یا بے ادب؟ ادب والا۔ تو سنیے واحد فرقہ جی بریلویاں دا جڑے ادب والے بے ادب کسے نے نہیں، بے ادب کسے کے نہیں، بے ادب کسے نے، بے ادب نہیں، ہاں نہیں، بے ادب نہیں، بے ادب نہ ہو گیا۔ آخری درس ہے بے ادب نہ ہونا۔ اگر بے ادب ہو گئے دنیا میں بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، آخرت میں بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں گھر پہنچی، میری بکریوں کے تھن خشک تھے جب گئی تھی، واپسی آئی ہوں تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ بڑا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ پہلا لنگر رب نے دیا بیٹے، دوسرا لنگر حلیمہ سعدیہ نے تقسیم کیا۔ سن ذرا، حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ رکھا،
ابھی میں نے دو ہی، یہ پہلی بکری کو پکڑا، میرا ایک برتن فل، دوسرا فل، حلیمہ کے گھر کے 4 برتن تھے، وہ چاروں کے چاروں فل ہو گئے۔ حلیمہ کے شوہر فرماتے ہیں حلیمہ ابھی بھی اس بکری کے تھن میں دودھ ہے، جا دوسرا کوئی برتن دیا۔ کہا ختم ہو گئے؟ کہا ہمسایوں کے گھر سے، ان سے بولو جتنے برتن ہیں وہ دے دو۔ حلیمہ ساتھیہ نے برتن لائے، وہ بھی فل ہو گئے۔ بکری ایک ہے، سارے قبیلے کے گھروں کے برتن فل ہو گئے۔ تاریخ یہ بات ثابت کر رہی ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ایک بکری کے تھن سے اتنا دودھ نکلے کہ قبیلہ کا پیٹ فل ہو جائے، ہر قبیلے کے گھر میں اسی بکری کا دودھ چلا جائے۔ میں نے کہا مولوی تو یہاں سوچتا رہ جائے گا، اس کی یہاں سے آتے چلا جائے گا۔ پہلے حلیمہ کے گھر میں محمد نہیں تھا، اس وجہ سے دودھ نہیں تھا، محمد آئے دودھ آ گیا۔ کیونکہ میرا نبی فرماتا ہے کہ میں غریبوں کے لیے بھی نبی ہوں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں غریبوں کا آسرا بن کے آیا ہوں، وہ فرماتے ہیں میں یتیموں کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، وہ فرماتے ہیں میں مسکینوں کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، وہ فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں میں اس کے لیے نبی بن کے آیا ہوں۔ حضور اپنی زبان سے میلاد پڑھ رہے ہیں۔ حلیمہ کے گھر کی غربت ختم ہو گئی، حلیمہ نے لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ حلیمہ کی چوکٹ پر آنا گوارا نہیں کرتے تھے، جو لوگ حلیمہ کی چوکٹ پر آنا گوارا نہیں کرتے تھے، الحاج قمر فریدی صاحب بڑا عظیم جملہ دینے لگا ہوں، جو حلیمہ کے آستانے پر، جو حلیمہ کے آستانے پر آنا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ جھک جھک کر حلیمہ کو سلام کرنے لگے۔ میں نے کہا مولوی جی حلیمہ کا اپنا کمال نہیں، یہ کمال آمینہ کے لال کا ہے، جس کی وجہ سے حلیمہ کا ادب کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حلیمہ کی تعظیم کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے حلیمہ کی توقیر کی جا رہی ہے۔ یہ کمال مائی حلیمہ کا نہیں ہے، کمال آمینہ کے لال کا ہے۔ مہمان آئے برکت ہوتی ہے۔ میرا نبی بچپن میں مہمان بن کے گیا حلیمہ کے گھر میں، رب برکتوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ آج ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کے عشق میں میلاد سجا کر، لوگوں کو بلا کر، دعوت پکا کر، کھلا کر یہ ثابت کر رہے ہیں ہم کوئی شرک نہیں کر رہے، ہم حلیمہ سعدیہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، حلیمہ سعدیہ کی سنت کو۔ اچھا دوسری جو روایت ہے بس آخری، حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے ساتھ والی سہیلیاں صبح صبح آتی میرے چوکٹ پر آ کر کہنے لگی حلیمہ تم نے اپنے گھر میں کون سا ایسا چراغ جلایا؟ آگے تیرے گھر میں روشنی ہوتی نہیں، رات اتنی روشنی تھی، سبحان اللہ، اتنی روشنی تھی کہ تیرے گھر کی روشنی کی وجہ سے حدیث نہ ہو فقیر جلوانے کے لیے تیار ہے۔ آگے تیرے گھر میں روشنی نہیں تھی، اب تیرے گھر کی روشنی کی وجہ سے ہمارے گھر روشن ہو گئے، تیرے گھر کی روشنی کی وجہ سے ہمارے گھر روشن ہو گئے۔ میں نے کہا اب پتہ یہ چلا جس گھر حضور آ جائیں اس گھر میں روشنی ہو جاتی ہے۔ کبھی جب تیرے گھر میں دیا نہ چلے، دل کا دیا بجھ گیا ہے، کبھی جلا تو صحیح، کبھی محبت سے پکار تو صحیح، کبھی مصطفیٰ کو نغمے سنا تو صحیح، کبھی مصطفیٰ کو دل کی بات سنا تو صحیح، کبھی آمینہ کے لال کو پکار تو صحیح، کبھی دکھڑے مصطفیٰ کو سنا تو صحیح، اور کبھی تو اپنا غم حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے تو دیکھ، اگر تیرا غم نہ سنے میرا گریبان پکڑ لینا۔ ہمارے پکارنے میں کمی ہے، ان کے آنے میں کمی نہیں، وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس لمحے چاہیں، میرا نبی آ بھی سکتا ہے، میرا نبی جا بھی سکتا ہے۔ اللہ رب الجلال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اعلان سن لو، آج دربار بابا وصل شاہ رحمت اللہ علیہ، سالیہ کو رحمت اللہ علیہ، اجیا کو رحمت اللہ، پھر اجیا کو رحمت
بولا کرو انہاں واسطے رحمت دی دعا کریا کرو تواڈے مرن تو بعد تانوں بھی لوگ آکھن رحمت اللہ علیہ یہ دعا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو ان پر اللہ کی رحمت ہو جی تیری میری قبر سے رحمت نہ ہوئی تو پھر اسی جنتی ہے یا جنمی جنمی ہے نا کسی واسطے دعا کریں گے تو ساڈے واسطے کوئی کرے گا نا رحمت اللہ علیہ دربار بابا بسر شاہ آج کے محفل کے بانی جناب چودھری محمد ظہور صاحب ہیں اور عظیم الشان ہر سال کی طرح عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے جس میں ہماری بڑی خوشبختی ہے پاکستان کی حالات کی وجہ سے رات ہم اکٹھے تھے تو جن کو میں نے بک کیا تھا بابر علی سجن صاحب جڑا والا کے وہ نہیں آ رہے الحاج ذوالفقار قمر فریدی صاحب آ رہے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کے گزارش کی میں نے کہا سفر تھے کئی بار نہیں تو کوئی گل نہیں خیر میرے تسی انہاں دا اکاڑے پروگرام سی وہ پھر کینسل ہو گیا ملکی حالات کی وجہ کو راتی بھی سب پروگرام پڑے پاکستان میں کئی پروگرام بند ہو گئے لیکن ساڈا پروگرام راتی بھی چلے اج بھی چلے گا اللہ کے فضل نال چلے گا کیونکہ اسی حضور دا میلاد کر رہے ہیں سبحان اللہ حضور کو راضی کرنے واسطے میلاد کر رہے ہیں بھائی ذوالفقار قمر فریدی صاحب کی حاضری ہوگی اور یاسر بھائی کی حاضری ہوگی جعفر بھائی ہیں میں ہوں آپ سارے حضرات آئیے گا چودھری ظہور صاحب کو اللہ نے جو دل دیا ہے اللہ ایسا دل سب کو دے لنگر کا وسیع انتظام ہے آپ سارے حضرات کہیں گا رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد دربار بابا بسن شاہ اور آگے 10 تاریخ کو مرکزی پروگرام ہے جنہوں نے ہمارے میلاد کیے ہمیں بلایا اپنے گھر میں میلاد سجایا ہر سال کی طرح ان کو دستار بندی کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ رضی 10 تاریخ کو الحاج ذوالفقار قمر فریدی صاحب اور جناب محمد اعظم قادری صاحب لاہور سے جو بچہ یہ آج کل بہت چل رہا ہے فیمس ہے علی کے ذکر کے بارے میں وہ بچہ تشریف لا رہا ہے ملتان سے قاری سعید احمد نقشبندی صاحب بڑے اچھے قاری اور بڑے اچھے باپ کے بیٹے دوسری مرتبہ میرے آستانے پر آ رہے ہیں تیسری ملک وقاص احمد قادری صاحب میرے اور الحاج ذوالفقار قمر فریدی صاحب کے بڑے